अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, आज सेनेट के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पेश हो गई है। वहां पर जो पार्लियामेंट के अंदर क्या चहमगोइयाँ होती रही हैं और नवाज शरीफ और के दौर वाला जो मामला था उसको एक बार फिर शहबाज शरीफ ने रिपीट किया है। क्या क्या गुफ्त व शनीद जो है वो हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान करते रहे हैं, उस हवाले से भी बताएंगे। परवेज रशीद ने तंजिया अंदाज में कुछ जुमले बोले हैं इस तरमीम के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। और आखिर में हम बात कर लेंगे कि वज़ीर आला केपी के जो हैं उनकी जानिब से कुछ इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए हैं कि रिगार्डिंग के वो इमरान खान के जो की प्लेयर हैं खान साहब, उसको उसकी बैटिंग को किस तरह देखना चाहते हैं। ये तीन इश्यूज हैं, इन पे बात करते हैं। सबसे पहले ये आज सेनेट के अरकान और वफाकी वुज़रा ये आपस में गपशप लगा रहे थे कि क्या तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहराएगी। एक बार पहले नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में मुशर्रफ को ना सिर्फ आर्मी चीफ बनाया बल्कि उसके बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी दिया। उसके कुछ अरसे बाद उसको घर की राह देखना पड़ी। और अब शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने भी यही किया है कि जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर, हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल भी बने और उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो भी उनको बना दिया गया है। यानी कि अब उनके पास तीन ओहदे आ गए हैं, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और फिर आईनी तहफ़्फ़ुज़ जो दिया गया है, इसके ऊपर आज जो अपोजिशन अरकान है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की कब्र खुद खोद ली है। अब उनका घर जाने का रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर हमवार हो चुका है। उन्होंने यहाँ तक दावे किए हैं कि आज जो 27वीं तरमीम है ये जैसे ही मंजूर हो जाएगी तो ये पार्लियामेंट की हार होगी और एस्टेब्लिशमेंट की जीत होगी। और उन यहाँ तक दावा कर दिया है कि जब ये आईनी तरमीम हो जाएगी, लागू हो जाएगी फौरी तौर पर, तो उसके 3 माह के अंदर अंदर इस वजीर आजम का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका होगा। यहाँ तक कि उन्होंने जो आइंदा आगे आने वाला वजीर आजम है उसकी भी पेशन गोई कर दी है कि मोहसिन नकवी या फिर इसहाक डार उनके अगले वजीर आजम होंगे। और वो शौकत अजीज जो फार्मूला था माजी में वही जो है दोहराया जाएगा, क्योंकि अपोजिशन का ये मौकफ है कि इतना बाइख्तियार कर दिया गया है आर्मी चीफ को और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को कि उनका लेवल सदर मुमलिकत के जो इख्तियारात हैं उन तक चला गया है। यानी कि उनके खिलाफ जो सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल है किसी भी केस में वो इनको भी मिलेगी। और उम्र की हद जो बढ़ाई गई है एक आईनी सरबराह की, वो असर जो है, ये भी आईनी बॉडी है, आईनी है, इदारा है पाक फौज का, वो भी ये क्वेश्चन लेंगे 68-68-60 वाला। और ये तमाम तर सूरत हाल आज पार्लियामेंट में डिस्कस होती रही है। यहाँ पर जो बड़ी बेहतरीन तंज़ी अंदाज में बात की वो थे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद। उनकी जानिब से ये कहा गया कि माजी में ये जो आईनी तरमीम है ये उनकी ज़रूरत थी और वो लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने फिर एक एग्जांपल दी कि माजी में जब उनको ज़रूरत होती थी तो वो 111 ब्रिगेड को एक्टिव करते थे, वज़ीर आज़म हाउस आते थे, सारा कुछ बोरिया बिस्तर जो है वो गोल कर देते थे। अब ये पहली बार हुआ है कि वो वज़ीर आज़म हाउस नहीं आए, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस जो है वो चुना है और वहां से अपने इख्तियारात जो है वो ले रहे हैं। यानी कि जो उनकी जरूरत है वो पूरी करवा सकते हैं और करवाते रहे हैं। और अब जो उन्होंने जरूरत पूरी करवाई है ये पार्लियामेंट से करवा रहे हैं। और एक तंजिया बोले जी, बहुत उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने पार्लियामेंट को इतना सुप्रीम समझा है और ये तरमीम जो है ये यहाँ पर हो रही है। इन सब में तहरीक इंसाफ वो अपना सख्त मौकफ लिए खड़ी है कि आर्मी चीफ को इतने ज्यादा इख्तियारात देना और उसके बाद उनको इस्तिस्ना देना और फिर उनके लिए जो पहले 26वीं तरमीम और अब 27वीं तरमीम, ये सारा कुछ इसके ऊपर जो पीटीआई है वो सिर्फ तनकीद करती हुई जो है वो नजर आ रही है। और उन्होंने ये वाजे किया है कि ये जिसने जिसने बोया है सबसे पहले वही काटेगा। हाँ, एक और चीज जो इसमें आइन में कहा गया है कि कौमी हीरो भी करार दिया गया है। अब अगर कौमी हीरोज के खिलाफ कोई बात करेगा तो उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। यानी कि ये मेरा इशारा इमरान खान की तरफ है कि इमरान खान जो अडयाला में बैठकर
جو آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کے بارے میں جو القابات استعمال کرتے رہے ہیں یا جو باتیں کرتے رہے ہیں، تو اب یہ آرٹیکل 6 جو ہے ان پر لگے گا، یعنی کہ غداری، بغاوت ان کے اوپر جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ اور قومی ہیروز سے متعلق ایسی باتیں جس طرح کی عمران خان بلکہ بہت حد درجے کی کر جاتے ہیں، جس کو ان کی پارٹی جو ہے وہ اون نہیں کرتی، یا ان کے جو ممبران ہیں جن کی جو عمران خان کی وجہ سے ایم این اے یا ایم پی ایس بن کر آئے ہیں، وہ اس کو ری پوسٹ یا ری ٹویٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اتنا ہیوی جملے۔ اور ایسے میں عمران خان جن کا ابھی تک جو ہے وہ راستہ کٹھن ہے اڈیالہ سے باہر آنے کے لیے، اور ابھی تک راستہ ہموار نہیں ہو پا رہا، دونوں اطراف سے جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور ایسے میں جو ان کے بیان تھے وہ اب آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئیں گے۔ تو یہ حکومت کو آج وارن کر دیا گیا ہے پی ٹی اے کی جانب سے۔ یہ ماضی میں عمران خان بھی جو قمر باجوہ تھے ان کو تاحیات آرمی چیف بنوانے کی پیشکش کر چکے ہیں، تو حکومت پھر آج طنزی انداز میں کہہ رہی تھی کہ جب تسی بناؤ تو وہ تو ٹھیک ہے، آئین اسی کریے تو غلط۔ تو یہ آج جو بھی اقدام اٹھایا گیا ہے یہ پارلیمنٹ کی سراسر ہار ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جیت ہے۔ ہاں، عدلیہ سے متعلق جو ترمیم ہوئی ہیں، اب یہ عدلیہ کو بھی کنٹرول کر لیا گیا ہے، جو جج بات نہیں مانے گا اس کو اٹھا کر دور پٹک دیا جائے گا۔ یہ میں سخت جملہ بول رہا ہوں، پٹکنا، اٹ مینس کہ ان کی ٹرانسفر کر دی جائے گی، اور اب ججز جو ہیں وہ تابع ہوں گے حکومت کے۔ اور جوڈیشل کمیشن کو جو دیا گیا ہے اختیارات، آپ کو بھی پتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے فیصلے کون سے کرنے ہیں، ممبرز کس کے زیادہ ہوتے ہیں، اپوزیشن کے یا حکومت کے۔ اور یہ جو آئینی عدالت کا قیام ہے، ٹھیک ہے، آئینی عدالت تو پہلے بھی لگ رہی تھی، اور اس کا جو الگ سے قیام ہوگا یا جو اس کے اختیارات ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ اور جسٹس امین الدین کو 3 سال کا مزید تحفظ دے دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس حکومت کے پیراۓ پر مکمل چل رہے تھے، اور ان کے لیے پھر 3 سال کی مدت جو ہے رکھ دی گئی ہے آئینی عدالت کے سربراہ یعنی کہ چیف جسٹس کے لیے۔ آج یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے اوپر نہ تو حکومتی ارکان خوش دکھائی دیے ہیں، اور نہ ہی اپوزیشن ارکان اس لیے بھی کہ ان کو پتہ ہے کہ جس نے بویا ہے وہی پہلے سب سے کاٹے گا، یعنی کہ انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کو گھر جانے کا عندیہ دے دیا۔ پہلی دفعہ پی ٹی اے کی جانب سے یہ ایسے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے سب سے پہلے گھر جائیں گے، محسن نقوی یا اسحاق ڈار جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ یہاں پر ہم نے ان سے پوچھا کہ مریم نواز کیوں نہیں، تو وہ بتایا گیا کہ مریم نواز کے جو کاغذات ہیں آج کل خراب ہیں ان کی نظر میں، اور مریم نواز کو وہ وزیر اعظم نہیں بنائیں گے۔ ہم نے کہا بلاول بھٹو بھی تو ہیں، انہوں نے کہا جی ان کو وہ اپنا ہی کچھ خاص شخص لے کر آئیں گے، جیسے محسن نقوی کی طرف انہوں نے اشارہ دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے یعنی کہ یہ ترمیم پاس ہونے کے بعد فروری تک کیا تبدیلی ہوتی ہے، کیا ایک بار پھر ماضی اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ جو نواز شریف اور مشرف والا معاملہ تھا، اب شہباز شریف اور حافظ سید عاصم منیر والا معاملہ ہے، فیلڈ مارشل والا، کیا حکومت گھر جاتی ہے یا رکی رہتی ہے؟ لیکن 3 ماہ کا وقت جو ہے وہ اب پہلی بار جو پی ٹی اے کے ایم این ایز یا سینیٹرز ہیں ان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اب دوسری خبر، ہاں، یہ جو پرویز رشید نے بات کی کہ پہلے جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پہلے وزیر اعظم ہو جاتے تھے، اس دفعہ پارلیمنٹ آئے ہیں، تو اٹ مینز کہ جنہوں نے ترمیم لائے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ وہ پاس بھی کروا لیں گے۔ اب آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی ہے ہمارے چند دوستوں سے، رپورٹرز ہیں اور سیاسی لوگ بھی ہیں۔ سہیل افریدی سے انہوں نے پوچھا جی آپ کوئی بھی اقدام کیوں نہیں اٹھا رہے جبکہ عمران خان آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے؟ تو سہیل افریدی نے ادھر بڑی خوب بات کہی تھی کہ وہ 5 بار ان کی ملاقات ریجیکٹ ہو چکی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی ملاقات ہو جائے، اور وہ خان صاحب سے یہی کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے اوپنر بیٹسمین جو ہے T20 کے ہیں، ون ڈے کے ہیں یا ٹیسٹ کے ہیں۔ عمران خان نے تینوں میں سے جو بولا تو میں اس حساب سے پھر اپنا حکمت عملی یا لائے عمل بنا کر یہ ٹف ٹائم دوں گا۔ ویسے تو وہ میڈیا کے اندر یا جو میڈیا ٹاکس ہیں اس میں انتہائی ٹف ریمارکس جو ہے وہ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ بارے اور حکومت کے بارے، اور ابھی تک حکومت سے ملے بھی نہیں، وزیر اعظم سے بھی نہیں، ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلی ملاقات عمران خان سے ڈٹے ہوئے ہیں، اور دوسری ملاقات پھر کسی اور سے ہوگی، وہ بھی عمران خان کی اجازت سے۔ اب آخر میں محمود خان اچکزئی عہدہ مل گیا، لیکن ان کا جو وہ تھا گرم جوش جذبات تھے وہ کم ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ خط لکھیں گے 27ویں ترمیم کے حوالے سے مختلف بارز کو، نواز شریف کو، صدر آصف علی زرداری کو، کہ یہ 27ویں ترمیم نہ کی جائے۔
ان خط کی سوائے تاریخ میں ایک ویلیو کے لکھا جائے گا تاریخ میں کہ یہ انہوں نے منع کیا تھا، اس کے علاوہ راستہ روکنے کے لیے اور کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، بڑا ٹف ٹائم دیتے تھے پارلیمنٹ میں، 27ویں آئینی ترمیم میں کیوں ٹف ٹائم نہیں دیا جا رہا؟ یہ سوال ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اور ایک نامزدہ اپوزیشن لیڈر سے، کہ آپ صرف اکتفا کر رہے ہیں لیٹر لکھنے تک، حالانکہ اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے وہ بھرپور احتجاج اور ایوان کو مچھلی منڈی بنا دینا اور ایسا ہلہ گلا کریٹ کرنا کہ جو لوگ ہیں ان کو نظر آ جائے پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پر کہ کس طرح جو اپوزیشن ہے ریزسٹ کر رہی ہے، لیکن یہاں پر ریزسٹ نہیں کر رہی، یہاں پر ایک نام نہاد احتجاج ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے گھر اور باہر آ کے ہنسی خوشی کھیلنے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم اب عمران خان نے محمود خان اچکزئی پر جو اعتماد کیا، ابھی تک محمود خان اچکزئی کوئی بڑی پالیسی نہیں دے سکے، نہ ہی قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر کی اور نہ ہی باہر کی۔ ہاں ایک جو پالیسی بنا رہے ہیں وہ ہے آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد کی، یا خط لکھ کر بھول جانے کی۔ بھئی یہاں پر خط کا جواب دیتا کون ہے؟ عمران خان کی جانب سے بھی کسی کو خطوط لکھے گئے تھے، کوئی جواب ملا ابھی تک؟ تو یہ وہ کہانی ہے جو آئندہ آنے والے 2-3 مہینوں میں ایک نیا باب جو ہے وہ رقم ہونے جا رہا ہے۔ نیا تو نہیں کہوں گا، جو ماضی ہے وہ خود کو ریپیٹ کرے گا، جس طرح مشرف نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا، اور یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ جو حافظ سید عاصم منیر جن کو 3 عہدے دے دیے ہیں، تاحیات وردی میں رہیں گے اور اس کے بعد تاحیات فیلڈ مارشل ہیں، تو وہی شہباز شریف کے ساتھ دہرائیں گے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔